اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا پارہ نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے کچھ رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے؟ ان کی بزرگی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں سے کلام فرماتے تھے، اور کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے؟ تم مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ اگر تم لوگ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تم نبیوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا شروع کر دو گے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ان نبیوں کے پیروکار ہیں وہ پھر تمہارے نبی سے بغض کرنے لگیں گے، اور پھر وہ تمہارے نبی کی باتوں کو نہیں سننے کے لیے قریب آئیں گے۔ لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبیوں پر فضیلت حاصل تھی، اور اولو العزم ان کو کہا جاتا ہے، وہ ان نبیوں کو جن کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ یہ اولو العزم نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور کچھ نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی روشن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روشن نشانی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو قوت بخشی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوت بخشی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور عطا کی ہم نے اس کو طاقت دی، کس کے ساتھ؟ روح القدس کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ دین میں اختلاف نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی اختلاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر کوئی اختلاف کریں۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اختلاف کرنے والا ہے وہ جہنم کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری اور اللہ تعالیٰ نے نبی اتارے تاکہ ہم لوگوں کے درمیان سے اللہ کی شریعت کے بارے میں اختلاف ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں ہمیں بیان فرما دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں ہماری طرف بھیج دی ہیں۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جب دلیلیں آ جانے کے بعد ہم آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے رہیں، اور لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ جو لوگ بنی اسرائیل تھے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کا اختلاف کیا۔ لیکن بعض لوگ ان میں سے من آمنا، کوئی ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہ ایمان لے آئے، ومنہم من کافر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ کافر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کے سب ایک ہی دین پر چل پڑتے اور ایک ہی رستے پر چل پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتی ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں معاملات کر دیے کہ ہمارے بیچ میں اختلافات بھی ہیں اور ہم ایک ہی رستے پر، درست رستے پر نہیں چلتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر درست اور غلط رستہ ہمیں بتا دیا ہے، اور ہم پر اب یہ لازم ہے اور ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم درست رستے کو اپنائیں اور غلط رستے سے رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے پھرتے، وہ آپس میں اختلافات نہ کرتے، لیکن اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس وقت تک خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے، من قبلی، اس دن سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع، انسان جب مرتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد انسان کی قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں اس کو قیامت صغریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس کے سارے نامہ اعمال بند ہو گئے، اس کی ساری کی ساری دفتر اس کے بند ہو گئے، رجسٹرز بند ہو گئے، لیکن انسان اپنے پیچھے جو صدقہ جاریہ چھوڑ گیا وہ اس کے پیچھے اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہے اور اس کو مسلسل اس کی نیکیاں پہنچاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کہ جس دن نہ تو تمہیں فائدہ دے گی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت تمہیں فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی تمہاری کوئی دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا تمہیں کوئی سفارش کر سکے گا۔ کیوں نہیں یہ سفارش کر سکے گا؟ اس لیے کہ جب تک اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہ ہوگا تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں، شفاعت کر سکے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت، شفاعت کرنے کی طاقت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کن کو دیں گے؟ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، اور یہ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، یہ شفاعت رسول بھی کریں گے، اور شہداء بھی کریں گے، اور صالحین بھی کریں گے۔ لیکن کن لوگوں کی یہ سارے کے ساری شفاعت کریں گے؟ ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ رب العزت چاہے گا۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی کسی کے معاملے میں، شفاعت کے معاملے میں کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے ہم پر اپنا عمل ساتھ لے کر جانا لازم ہے۔ ہم خالی ہاتھوں سے چلے جائیں تو پھر ہماری سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ذرہ بھر کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو تو چلو کوئی سفارش کر کے ہمیں لے بھی جائے ساتھ جنت کی طرف۔ تو اس لیے یاد رکھیے ہم سب کے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ والکافرون ہم الظالمون، اور وہ کافر ہی ہیں جو کہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اس روز یعنی کہ روز قیامت، وہ لوگ جن کو یہ لوگ دنیا میں سفارشی بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سفارش کریں گے، وہ تو اللہ کے خوف سے خود ہی لرز رہے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا، سفارش کرنے کا یہ شرف بھی عطا فرمائیں گے، وہ بھی اس روز اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے پورے کے پورے جاہ و جلال اور اپنے پورے غیظ اور غصے کے ساتھ روز قیامت اپنے تخت پر نمایاں ہوں گے، اپنے تخت پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا عرش، اپنا تخت جو ہے وہ سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس روز ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے جی۔ آیت الکرسی یہ وہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت، بہت زیادہ فضیلتیں حدیث میں ثابت ہیں، اور جس میں سے ایک بہت اہم حدیث یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے انسان کو تحفظ مل جاتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیا تو اس کے اور جنت کے درمیان میں فاصلہ کتنا رہ گیا؟ صرف اور صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے۔
یعنی کہ انسان مرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بعد انسان کو نزع کی سختیوں سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نزع کی حالت کو آسان فرما دے، اور اپنی عادت بنائیے کہ رات کو سونے سے قبل لازمی آیت الکرسی کو پڑھ کر سوئیے۔ ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھیرے ہوئے ہے، اسی کے لیے ہے سب کچھ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی میں جو کچھ زمین میں بھی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تو کون ہے جو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے ماں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے، الا بإذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ اللہ کے سامنے اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں تمہارے عمل ہیں، اور جو تم اپنے دلوں میں اور اپنے پیچھے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اپنی ساری کی ساری بدیاں برائیاں، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم نے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کے علم کے احاطے سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علم کے احاطے کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کے اندر ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر وہ جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا ہمیں اتنا علم عطا کرے گا، اس کے باہر ہم کچھ بھی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی جو ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور کچھ اس کے بارے میں کوئی اور باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس سے مراد دیتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے مراد دیتے ہیں، کچھ اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مراد دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی حجت کر اس چیز پر ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی کرسی ہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے الگ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس سے الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ رب العزت بہت بلند اور بہت ہی بڑا ہے، بہت بلند بھی ہے اور بہت ہی بڑا ہے۔